کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے تربیت اولاد کے سنہری اصول، جمع و ترتیب سید عابد حسین زیدی صاحب، کمپوزنگ سید شاہ علی رضوی، پروف ریڈنگ سید دانش علی رضوی، سید محمد علی زیدی ذیشان، ٹائٹل و کتابت سید وسیع امام اور سید محمد علی زیدی ذیشان۔ جملہ حقوق محفوظ ہیں مدرسۃ القائم A46 بلاک 20 سادات کالونی، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 1 پڑھیں گے۔ بار الہ، اپنے بچوں کو تربیت دینے، ادب سے آراستہ کرنے اور نیکیوں سے سجانے میں تو میری مدد فرما۔ صحیفہ سجادیہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس قدر جلد ہو سکے اپنے فرزندوں کو اسلامی احادیث اور مذہبی مسائل سکھا دو، اس سے پیشتر کہ تمہارے مخالف تم پر سبقت لے جائیں اور تمہارے بچوں کے دلوں کو اپنی گمراہ کن باتوں سے پر کر دیں۔ الکافی جلد 6۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنی اولاد کی تربیت اپنے زمانے کے طریقوں کے مطابق نہیں بلکہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق کرو، کیونکہ وہ تمہارے زمانے سے مختلف زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ کتاب اسلام دین فطرت، جامع تعلیمات اسلامی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کا احترام کرو، انہیں اچھی تربیت دو تاکہ اللہ تمہیں بخش دے۔ فہرست۔ اصول نمبر 1، والدین جیسا اولاد کو بنانا چاہتے ہیں ویسے خود بن جائیں۔ صفحہ نمبر 14۔ اصول نمبر 2، اپنے والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آئیے۔ صفحہ نمبر 16۔ اصول نمبر 3، بچے کو سازگار ماحول کی فراہمی۔ صفحہ نمبر 17۔ اصول نمبر 4، بچے کے ماں باپ کا آپس میں جھگڑوں سے دور پرمسرت زندگی گزارنا۔ صفحہ نمبر 19۔ اصول نمبر 5، تربیت کی غلطیوں کا احساس کرنا کہ کہیں آپ تربیت اولاد میں یہ غلطیاں تو نہیں کر رہے۔ صفحہ نمبر 21۔ اصول نمبر 6، مائیں بچوں پر باپ کا روب رہنے دیں۔ صفحہ نمبر 29۔ اصول نمبر 7، اولاد کو برے دوستوں کی صحبت سے بچائیں۔ صفحہ نمبر 30۔ اصول نمبر 8، ماں دوران حمل مندرجہ ذیل امور کا اہتمام کرے۔ صفحہ نمبر 31۔ اصول نمبر 9، اولاد کو ہر صورت میں مال حرام و مال مشکوک سے بچائیں۔ صفحہ نمبر 34۔ اصول نمبر 10، بچے کی دینی و مذہبی تربیت کیجیے۔ صفحہ نمبر 38۔ اصول نمبر 11، بچے کی جسمانی تربیت میں مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھیے۔ صفحہ نمبر 40۔ اصول نمبر 12، سزا کم سے کم دیں۔ صفحہ نمبر 42۔ اصول نمبر 13، مائیں دودھ پلاتے وقت ان امور کا اہتمام کریں۔ صفحہ نمبر 44۔ اصول نمبر 14، ماں باپ بچے میں بعض اچھی عادات کو راسخ کروا دیں۔ صفحہ نمبر 48۔ اصول نمبر 15، بہترین استاد اور بہترین مدرسے کا انتخاب۔ صفحہ نمبر 52۔ اصول نمبر 16، اولاد کو کسی بھی طرح نمازی بنا دیں۔ صفحہ نمبر 54۔ اصول نمبر 17، بچے کے بڑے ہونے کے بعد بھی اس سے محبت کا اظہار کرنے میں بخل نہ کریں۔ صفحہ نمبر 56۔ اصول نمبر 18، بچے کے عقائد کی مضبوطی اور روحانی تربیت کے لیے کام کیجیے۔ صفحہ نمبر 57۔ اصول نمبر 19، اگر اولاد بالکل نہ سمجھ رہی ہو تو اولاد کے لیے مندرجہ ذیل چیزیں ضرور انجام دیں۔
صفحہ نمبر 60۔ اصول نمبر 20 تربیتی کاموں کو جامع منصوبے بندی اور مشاورت کے ساتھ انجام دیں، صفحہ نمبر 61۔ اصول نمبر 21 اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں، صفحہ نمبر 62۔ اصول نمبر 22 تربیت اولاد کے سلسلے میں والدین اپنا مطالعہ بڑھائیں، صفحہ نمبر 65۔ اصول نمبر 23 اولاد کی نفسیاتی تربیت کیجیے، صفحہ نمبر 67۔ اصول نمبر 24 بچے یا نوجوانوں کی کبھی توہین نہ کریں، صفحہ نمبر 71۔ اصول نمبر 25 تربیتی امور ان والدین کے لیے جن کے بچے اب بڑے اور جوان ہو چکے ہیں، صفحہ نمبر 73۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ سعادت مندی سے پیش آنے کی ریت ڈالو، تمہاری اولاد تمہارے واسطے فرما برداری کا مظاہرہ کرتی رہے گی۔ بحار الانوار جلد نمبر 17۔ پہلے اسے پڑھیے، اولاد کی تربیت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا اپنی اولاد کی تربیت کرو کیونکہ تم سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بری اولاد ماں باپ کی آبرو گنوا دیتی ہے اور وارثوں کو رسوا کر دیتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے تمہارا خاندان اور رشتہ دار بدبخت ترین لوگوں میں سے ہو جائیں۔ آگ سے بچاؤ، لہٰذا ضروری ہے کہ والدین اپنی اولاد کو اس طرح برائیوں سے بچائیں جس طرح قرآن نے مثال بیان کی ہے۔ اے ایمان لانے والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ یعنی صرف یہ اہتمام نہ کرو کہ خود ہی آگ سے بچ کر بیٹھ گئے، خود صف اول کے نمازی بن گئے، روزہ دار بن گئے، نیک اعمال اور خیرات و صدقات پر خوب پیسہ بہایا، مستحبات پر بھی عمل ہوتا رہا، مگر بیوی بچے اور رشتہ داروں کو دیکھا جائے تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان کا رخ مشرق کی طرف ہے تو وہ مغرب کی طرف ہے، یہ روحانیت کے مسافر ہیں تو وہ گناہوں کے سیلاب میں بہہ رہے ہیں۔ گھر والوں اور اولاد کو نظر انداز کر کے نجات نہیں ہو سکتی۔ ایسے نیک لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا کریں، بیوی و اولاد سنتے ہی نہیں، ہم کیا کریں، مجبور ہیں۔ اس بات کا جواب بھی خدا نے اسی آیت میں آگ کے لفظ کو استعمال کر کے دے دیا کہ گھر والے آگ میں جل رہے ہوں تو انہیں کس طرح بچایا جاتا ہے۔ اب اگر اولاد جس راستے پر چل رہی ہے اور اس کا نتیجہ آگ ہی میں جلنا ہے تو اب کیا کریں گے؟ کیا فقط نصیحت ہی کریں گے آپ کہ بیٹا آگ میں مت جاؤ، بری بات ہے، جل جاؤ گے، اور وہ ناسمجھ نادان اسی طرف چل کر جائے تو کیا والدین بری ذمہ ہو جائیں گے کہ بھائی ہم نے تو سمجھا دیا تھا، وہ خود ہی آگ میں کود گئے تو میں کیا کروں؟ اگر حقیقی محبت کرنے والے ماں باپ ہوں گے تو ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ جب تک اولاد کو آگ سے دور نہ کریں گے تب تک انہیں چین نہ آئے گا۔ تو جب دنیاوی آگ سے بچانے کے لیے ماں باپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے اور ہر اقدام کر جاتے ہیں تو جہنم کی آگ کے خطرناک ہونے کی تو کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں فقط زبانی جمع خرچ کی حد تک کیوں محدود رہ جاتے ہیں؟ فقط زبانی نصیحت کافی نہیں، لہذا فقط یہ سمجھنا کہ ہم نے انہیں زبانی طور پر سمجھا کر فرض ادا کر دیا ہے، یہ بات تو اتنی قابل قبول نہیں ہے۔ تمام وسائل و طریقے اختیار کرنا ہوں گے، علماء سے حل دریافت کرنا ہوگا، دوست احباب اور رشتہ داروں سے مدد مانگی جائے گی اور کوئی دقیقہ چھوڑا نہ جائے گا، تب یہ کہا جائے گا کہ آپ نے انہیں آگ سے بچانے کا اہتمام کیا ہے۔ اولاد کب بد نصیب ہو جاتی ہے؟ حرام کی کمائیاں کھلا کر ایسی بد نصیب اولاد تیار ہو جاتی ہے جو کبھی اپنے امام وقت کے ساتھ مقابلے پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ غیر صالح اور بے ترتیب اولاد کبھی ایسی بد نصیب بھی بن جاتی ہے۔ مولا علی جب جنگ جمل میں فتح یاب ہو چکے تو دشمنوں کی لاشوں کے درمیان آئے اور انہیں دیکھ کر زار و قطار رونے لگے۔ تاریخ بشریت میں آج تک کسی فاتح کو مفتو کے لیے ایسے روتے نہیں دیکھا گیا۔ آپ نے سے جب رونے کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، نمازیں پڑھی تھیں، روزے رکھے تھے اور عبادت کرتے تھے، انہیں تو جنت میں جانا چاہیے تھا۔ مجھے اس بات پر دکھ ہو رہا ہے کہ یہ امام حق کے خلاف جنگ کے لیے اٹھے، خواہشات نفس کی پیروی کی اور خود کو دائمی عذاب میں مبتلا کر لیا۔ گویا باپ اگر انہیں رزق حرام نہ کھلاتے اور مائیں انہیں دودھ میں محبت اہل بیت منتقل کرتیں تو آج ان کا یہ انجام نہ ہوتا۔ اولاد ایک آزمائش ہے، یاد رکھیے یہ اولاد آپ کے لیے آزمائش ہے۔
سورہ انفال آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوا ہے کہ جان لو کہ تمہارا مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ پھر سورہ تغابن آیت نمبر 14 میں فرمایا بے شک تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں تو تم ان سے ہوشیار رہو۔ یہ اسی وقت دشمن بنتے ہیں جب ان کی صحیح تربیت نہ ہو، ورنہ تربیت یافتہ اولاد کو تو سورہ فرقان آیت نمبر 74 میں آنکھوں کی ٹھنڈک کہا گیا ہے۔ بعض دیندار و متقی افراد بھی اس تربیت اولاد کے علم سے ناواقفیت کی بنا پر اولاد کو برباد کر دیتے ہیں۔ صالح اولاد ہی صدقہ جاریہ بنا کرتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں وہی شخص ہوگا جس کے اہل و عیال دین سے جاہل و غافل ہوں۔ باپ ایڑی چوٹی کا پسینہ بہا کر اور پیسے کمانے کی مشین بن کر کیا کرے گا اگر وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت ہی نہ کر سکے، اور اولاد جہنمی ہو جائے تو اس کمائی کا کیا فائدہ؟ کھلم کھلا نقصان۔ وہ لاابالی والدین جو اپنی اولاد کی تربیت پر آج اپنے وقت کو صرف نہیں کر رہے ہیں، ان کے بچے بھی کل ان کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے، اور ان کے بڑھاپے کے وقت ان کی اولاد ان کو وقت نہ دے گی۔ بے ترتیب اولاد کے نقصان کی طرف سورہ زمر کی آیت نمبر 15 میں کہا گیا ہے اے رسول کہہ دو کہ بے شک قیامت کے دن نقصان اٹھانے والا وہ شخص ہے جس نے اپنا اور اپنے بال بچوں کا نقصان کیا۔ آگاہ رہو کہ کھلم کھلا نقصان یہی ہے کہ ان کے اوپر بھی آگ کے اوڑھنے ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے بچھونے ہوں گے۔ روایات میں ہے کہ خدا ایسے ماں باپ پر لعنت کرے جو بچے کے آگ ہونے کا سبب بنے۔ بے ترتیب جھگڑالو اور بے ادب اولاد والدین کو اذیت دینے کی وجہ سے جہنمی بنے، اور والدین ان کی تربیت نہ کر کے جہنمی بنے۔ آپ خود نماز و روزے کے پابند تھے مگر اپنی بالغہ 9-10 سال کی بچی کو پروردہ کرنے سے روکتے رہے، اس کو پردے کا عادی نہ بنایا، اور وہ ساری زندگی ماں باپ کی وجہ سے بے پردہ رہی، مفاسد میں گرفتار رہی۔ اس کی بدعمالیوں کی بنا پر مستحق عذاب ہونے کا شدید خطرہ ہوگا۔ اولاد کی بددعا۔ قیامت میں یہ بے ترتیب اولاد والدین کو بددعا دے گی اور کہے گی خدا تمہیں جزائے خیر نہ دے، تم نے ہماری تربیت نہ کی، کیونکہ اگر والدین نے اولاد کی صحیح تربیت کی ہوتی تو آج یہ اولاد ان کے لیے ثواب جاریہ کا باعث ہوتی اور عذابوں سے بچانے کا سبب بنتی۔ ثواب جاریہ۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے جس کے مردے پر عذاب ہو رہا تھا۔ دوسرے سال پھر اسی قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ مردہ نجات پا چکا تھا۔ آپ نے خدا سے اس کا سبب دریافت کیا تو وحی نازل ہوئی کہ اس کا بیٹا نیک ہے، اس نے اپنا رویہ صحیح کر لیا ہے اور ایک یتیم کو پناہ دی ہے، چنانچہ اس کے بیٹے کے عمل کی خاطر ہم نے اسے معاف کر دیا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 16۔ لہذا تربیت اولاد کا صرف دنیا ہی میں فائدہ نہیں ہے بلکہ برزخ اور قیامت میں بھی فائدہ ہے۔ کوشش کریں کہ اس نفع بخش تجارت سے غافل نہ رہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے مادری بھائی کو دیکھا تو پوچھا کہ میرے بعد تم نے کس طرح شادی کی؟ انہوں نے کہا کہ والد نے شادی کا حکم دیا تھا اور پھر فرمایا تھا اگر تم ایسا بیٹا پیدا کرو جو خدا کی تسبیح سے زمین کی پیٹھ بوجھل کرے تو اس کام کو انجام نہ دو۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 21۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلمان بچے قیامت میں شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ بحار الانوار جلد نمبر 20۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ نیک بیٹا اولاد جنت کے پھولوں میں سے ایک ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 21۔ تہران میں ایک نہر کھودی گئی، اس کے کھودنے والے کا نام حاجی علی رضا تھا۔ سینکڑوں سال سے لوگ اس نہر سے سیراب ہو رہے تھے۔ ایک عالم نے ایک دفعہ حاجی علی رضا کو خواب میں اس نہر کے کنارے کھڑے دیکھا۔ اس نے کہا یہ باغ جنت کے باغوں میں سے ایک ہے، اور یہ باغ اور یہ نہر بھی جنت کی ہے، یہ دونوں مجھے اس نہر کے کھودنے کے بدلے عطا ہوئے ہیں، مگر مجھے حسرت ہے کہ کاش میرے یہاں کوئی اولاد ہوتی جو ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ کر مر جاتی تو اس وحدانیت کے اقرار سے مجھے عظیم ثواب ملتا۔
امام حسین علیہ السلام بھی اپنے ششماہ علی اصغر کو شہادت کے بعد جب خیمے میں واپس لائے تو اسے اپنی بہن زینب کی گود میں دے دیا اور خاک پر بیٹھ کر کہا، اے پروردگار، اس ششماہ شہید کو روز آخرت کے لیے ذخیرہ قرار دے۔ جب اس دنیا سے اتنی جلدی چلے جانے کی اس قدر و منزلت ہے تو ایک عام مومن کے لیے اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کر کے نیک و صالح بنا کر معاشرے میں ایک بہترین مومن کی فراہمی بھی قدر و منزلت کی حامل ہے۔ بیٹا ہو یا بیٹی، اس میں کوئی فرق نہیں، مقصد نیک و صالح اولاد ہے۔ کیا حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت آسیہ، حضرت فاطمہ الزہرا اور زینب کبریٰ اپنے والدین کے لیے باقیۃ الصالحات نہیں ہیں؟ بیٹیوں کے لیے دعا کریں۔ اگر کسی کے ہاں بیٹی نہیں ہے تو وہ خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر بیٹی کے لیے دعا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل و اسحاق جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے خدا سے بیٹی کی دعا کی تھی۔ لڑکی کا باپ ہونا اس لیے بھی باعث فخر ہے کہ رسول خدا بھی بیٹی کے باپ تھے۔ دنیا میں لڑکی کے پیدا ہونے سے رسول اکرم سے مشابہت ہو جائے تو واقعاً بڑے فخر کی بات ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی بیٹی نہ ہو لیکن وہ بہن والا ہو تو وہ بھی اس پر رحمت خداوندی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ لڑکیاں کتنی اچھی ہوتی ہیں، مہربان، نرم مزاج، مددگار، کام کے لیے تیار، انسان کی انیس، بابرکت اور پاکیزگی کو دوست رکھنے والیاں۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 21۔ لیکن یہ صفات اس وقت اولاد میں پیدا ہوتی ہے جب ان کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق ہو۔ اس سے بڑھ کر اولاد کو ضائع کرنا کیا ہوگا کہ ان کے دلوں میں انحراف اور گمراہی پیدا ہو جائے، وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائیں۔ اس سے بڑھ کر بربادی کیا ہوگی کہ وہ اسلام کی مخالفت شروع کر دیں۔ اس سے بڑھ کر نقصان کیا ہوگا کہ ان کی عقلیں، اخلاقی کردار اور دین برباد ہو جائیں اور وہ ایک بے جان لکڑی کی مانند زندگی گزاریں جن کا نہ کوئی مستحکم عقیدہ و ایمان ہو اور نہ ہی کوئی منزل مقصود۔ بے ترتیب اولاد یتیم ہے۔ اگر ماں اپنی ذمہ داری محسوس نہ کرے اور فقط اپنی سہیلیوں، جان پہچان والیوں، رشتہ داروں، شاپنگ کے لیے بازاروں میں جانے میں لگی رہے اور باپ اپنا فارغ وقت گھومنے پھرنے، دوستوں کے ساتھ چائے پینے میں ضائع کرے تو پھر لازمی طور پر بچوں کی تربیت یتیموں کی مانند ہوگی۔ وہ آوارہ بچوں کی طرح گھومتے پھریں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یتیم وہ نہیں کہ جس کے والدین نہ ہوں، بلکہ یتیم وہ ہے جس کی ماں نے اسے تنہا اور اکیلا چھوڑ دیا ہو، اس کا باپ کہیں اور مشغول رہتا ہو۔ سپاہی امام زمانہ علیہ السلام کی تیاری، لہذا والدین کے پاس اس کے سوا کوئی اور راہ نہیں ہے کہ وہ آج ہی سے عزم مصمم کریں، ہمت سے کام لیں، جتنی کوشش و جد و جہد کر سکتے ہوں کریں اور صحیح طریقے سے اس حق امانت کو ادا کریں جو ان کے ذمے خالق کائنات نے عائد کی ہے، تو انشاءاللہ جلدی وہ اپنے گھر کو ایسے خوشبودار پھولوں سے مہکتا ہوا دیکھیں گے اور امام زمانہ علیہ السلام کی فوج کے ایسے سپاہی تیار کریں گے جو عالمی حکومت کے قیام میں اپنے عادلانہ کردار کی وجہ سے امام زمانہ علیہ السلام کی فوج کے ہراول دستے میں شامل ہوں گے۔ خدا آپ کا حامی و مددگار ہو۔ والسلام۔ ادارہ مدرسۃ القائم۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین اولاد با پردہ بیٹیاں ہیں۔ بحار الانوار جلد نمبر 104۔ اے ایمان والو، اپنے اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ اصول نمبر 1، والدین جیسا اولاد کو بنانا چاہتے ہیں ویسے خود بن جائیں، کیونکہ حاسد والدین کی اولاد حاسد ہوگی، کنجوس والدین کی اولاد کنجوس ہوگی، بزدل والدین کی اولاد بزدل ہوگی، فاسق و فاجر والدین کی اولاد فاسق و فاجر ہوگی۔ اسی طرح عمومی قاعدہ ہے کہ سخی والدین کی اولاد سخی ہوتی ہے، عبادت گزار والدین کی اولاد عبادت گزار ہوتی ہے، متقی و پرہیزگار والدین کی اولاد متقی پرہیزگار ہوتی ہے۔ البتہ برے ماحول اور برے دوستوں کی صحبت سے یہ قانون بھی اکثر ٹوٹ جاتا ہے اور نیک والدین کی اولاد بھی خراب ہو جاتی ہے۔ صاحب ابن عباد جیسے سخی عالم دین کہا کرتے تھے کہ میں نے سخاوت اپنی ماں سے سیکھی ہے۔ میں جب اسکول جاتا تو ہمیشہ میری ماں مجھے کچھ پیسے نکال کر دیتی کہ اس کو صدقہ کر دینا، اور اس طرح میں سخی ہو گیا اور یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی کہ ہمیں اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی فکر مند ہونا چاہیے۔
غرض یہ کہ جب بچے سن بلوغ کو پہنچتے ہیں تو تقوی و پرہیزگاری انہیں والدین سے وراثت میں ملتی ہے۔ خدایا اولاد کی تربیت اور آداب سکھانے اور نیک بنانے میں میری مدد فرما۔ امام سجاد علیہ السلام۔ لاپرواہ والدین معاشرے کو آوارہ بچے فراہم کرتے ہیں۔ مال حرام گھر میں لانے والا باپ معاشرے کو ایک دغا باز اور جرائم پیشہ شہری فراہم کرتا ہے۔ نماز قضا کرنے والے والدین اپنے عمل سے اولاد کو ترک نماز کی تعلیم دیتے ہیں۔ بے پردہ ماں کی بیٹی مشکل ہی سے پردہ دار ہوتی ہے۔ غریب رشتہ داروں کو نظر انداز کرنے والے باپ کی اولاد زیادہ تر خود غرض اور بے وفا ہوتی ہے۔ علم منطق کی ایک بحث ہے کہ اجتماعی ضدین محال ہوتا ہے، یعنی دو متضاد چیزوں کا ایک ہی وقت اور ایک ہی جگہ جمع ہونا محال ہوتا ہے۔ ایک ہی گھر میں فاسق و فاجر والدین اور نیک اولاد محال ہے۔ بچہ اگر شکم مادر میں ہو اور ماں گناہ کرے، گانے سنے، فلمیں دیکھے، غیبتیں کرے تو یہ گناہ بچے کی شخصیت پر اثر انداز ہوں گے۔ باپ کی حرام کمائی کھا کر بچے کے بدبخت بننے کے قوی امکانات ہیں۔ جس کی ماں جسمانی اعتبار سے کمزور ہو تو اس کے بچے بھی جسمانی اعتبار سے کمزور رہتے ہیں۔ اسی طرح روحانی اعتبار سے کمزور اور گناہوں کی دلدادہ ماں کے بچے بھی نیکیوں میں رغبت نہیں رکھتے۔ ایسے ماں باپ اپنی اولاد کو روحانی لحاظ سے قتل کر رہے ہوتے ہیں، ان کی روح کو معذور بنا رہے ہوتے ہیں۔ لہذا والدین ارادہ کر لیں کہ آج سے ہم گناہوں سے آلودہ نہ ہوں گے، خدا کی اطاعت میں زندگی بسر کریں گے، تو یقیناً وہ نیک، صالح اور فرما بردار اولاد کو اپنی خدمت پر مامور دیکھیں گے۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص خود نیک ہو جاتا ہے تو خدا اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو بھی نیک بنا دیتا ہے۔ برائیوں میں مبتلا والدین کی نیک اولاد کی خواہش فقط ایک دیوانے کا خواب ہے جس کا شرمندہ تعبیر ہونا محال ہے۔ اپنے بچوں کو 3 خصلتوں کی تربیت دو: اپنے پیغمبر کی محبت، ان کی آل کی محبت اور تعلیم قرآن۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اصول نمبر 2، اپنے والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آئیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار خدمت گزار ہو تو آپ بھی اپنے والدین کی خدمت گزار اور فرما بردار بن جائیے، ورنہ اپنی اولاد سے بھی اس عمل کی توقع نہ کریں۔ اپنے والدین کو ناراض کر کے یا نظر انداز کر کے جتنی توجہ بھی آپ اپنی اولاد پر دے رہے ہیں، کل یہی اولاد آپ کے خلاف ہوگی۔ مکافات عمل آپ کا ضرور پیچھا کرے گا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ نیکی کرے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور خوش اخلاقی سے پیش آؤ تاکہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ نیکی کریں۔ لہٰذا اگر والدین نیک ہوں تو ان کے ساتھ نیکی کر کے انہیں خوش کریں، اور اگر وہ انتقال کر گئے ہوں تو بھی ان کے لیے ایصال ثواب کے اعمال انجام دیں، ورنہ والدین کے مرنے کے بعد ان کو بھلا دینے والی اولاد ان کے مرنے کے بعد بھی آگ شمار ہوتی ہے۔ یہ سلوک و احسان اس وقت مزید اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے جب والدین میں سے کوئی ایک انتقال کر گیا ہو۔ اب باقی رہ جانے والا تنہا اور اکیلا بزرگ توجہ و محبت کا زیادہ مستحق ہو جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھے شوہر کی یہ علامت ہے کہ اپنے والدین کے حق میں نیکوکار ہوتا ہے۔ یعنی اگر بیوی یہ دیکھے کہ اس کا شوہر اپنے والدین کی طرف سے صرف نظر کر کے فقط اسی کے معاملات اور چکروں میں لگا ہوا ہے تو دوسرے الفاظ میں وہ اچھا شوہر نہیں ہے۔ ایسے جہنمی شوہروں کی اولاد بھلا کیسے سعادت مند ہو سکتی ہے؟ جب اولاد یہ دیکھے گی کہ میری ماں اور باپ اپنے والدین کی اتنی عزت کرتے ہیں، ان کا اتنا خیال رکھتے ہیں، تو یقیناً وہ بھی یہ سب مناظر دیکھ کر اثر لے گا۔ بچے ماں باپ کی لمبی لمبی تقریروں سے نہیں، ان کے عمل سے متاثر ہوتے ہیں۔ کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو اچھی تربیت سے بہتر اور کوئی ہدیہ نہیں دے سکتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اصول نمبر 3، بچے کو سازگار ماحول کی فراہمی۔ بچے کو دینی و دنیاوی کاموں کی انجام دہی کے لیے سازگار ماحول مہیا کریں تاکہ بچہ سہولت و آسانی کے ساتھ تربیتی عمل میں آگے بڑھتا جائے اور اس کو کوئی مشکل درپیش نہ ہو۔
مثلا نمبر 1، ہر بچے کے لیے لکھنے پڑھنے کے لیے ایک چھوٹی میز، کرسی، بک شیلف ضرور ہونی چاہیے جہاں بیٹھ کر وہ اپنے کام کر سکے۔ نمبر 2، بچے کی عمر اور قد کے مطابق اس کی ایک الگ جائے نماز، تسبیح اور سجدگاہ ہونی چاہیے۔ نمبر 3، اس کے لیے ایک چھوٹا ٹیپ ریکارڈر یا واک مین ہو جس میں نوحہ منقبت، قصیدے، تلاوت قرآن یا نعت وغیرہ سن سکیں۔ یہ تمام چیزیں اس کے دل میں محبت اہل بیت پیدا کریں گی اور روحانی تربیت میں مددگار ہوں گی۔ نمبر 4، بچے کو کتابیں، کاپیاں، پینسل اور پین وغیرہ دلوانے میں بخل نہ کریں۔ نمبر 5، بچے کے لیے اچھے مذہبی رسائل جو ماہانہ بنیاد پر آتے ہوں بچے کے نام سے گھر پر لگوا لیں تاکہ جب یہ چیزیں بچے کے نام سے آئیں گی تو وہ انہیں اہمیت دے گا اور پڑھے گا یا آپ سے پڑھوا کر سنے گا۔ نمبر 6، بچے کو گاہے بگاہے مسجد، امام بارگاہ اور دیگر مجالس و محافل میں ساتھ لے کر جائیں اور بعد میں اس سے پوچھیں کہ آج تم نے کیا سنا۔ نمبر 7، اگر سردیاں ہوں تو اس کی نمازوں کے وضو وغیرہ کے لیے گرم پانی مہیا کر کے دینا تاکہ نماز کے سلسلے میں اسے کوئی عذر پیش نہ آئے۔ نمبر 8، نماز فجر کی ادائیگی کے لیے صبح اٹھنے کو یقینی بنانے کے لیے الارم کلاک میں الارم لگا کر بچے کے سرانے رکھیں تاکہ آئندہ زندگی میں یہ اس کی عادت بن جائے اور وہ اس بات کا محتاج نہ ہو کہ دوسرے اسے نماز کے لیے جگائیں۔ نمبر 9، لڑکیوں کی تربیت میں ان کے لیے بچپنی سے ایسے لباس کو فراہم کرنا جس میں بے پردگی کا کوئی عنصر نہ ہو اور اسلامی ثقافت و شعار ان کے لباسوں سے جھلکے اور وہ معاشرے کی فحاشی اور بے روی کے سیلاب میں نہ بہیں بلکہ اپنا اسلامی انداز و طریقہ دوسروں کو سکھانے کا نمونہ بنے۔ نمبر 10، ان کے لیے اپنے گھر میں یا حلقہ احباب میں بچوں کی مناسبت سے ایسے چھوٹے چھوٹے پروگرامز، مجلسیں وغیرہ رکھیں جس میں بچے بڑوں کی نگرانی اور رہنمائی میں سارے کام خود کریں۔ مثلاً مجلس کے لیے دعوت نامہ لکھنا، مجلس و محفل میں بلانے کے لیے فون پر دعوت دینا یا تبرک خریدنے کے لیے انہیں ساتھ لے جانا وغیرہ۔ نمبر 11، انہیں نوحے، قصیدے، منقبت، سلام یا مجالس وغیرہ سکھانے کے لیے کیسٹ اور DVDs لا کر دینا اور انہیں پریکٹس کروانا۔ نمبر 12، بچوں کو ایسے چارٹ پیپرز لا کر دینا جس پر وہ کوئی چیز بنائے، مثلاً رسول اکرم، ائمہ یا معصومین علیہم السلام کے نام خوش خط لکھے یا اس کی کسی تحریری کاوش کو گھر کے دروازے، دیوار کے کسی حصے یا الماری پہ لگائیں تاکہ اس کو اپنی محنت کی پذیرائی کا احساس ہو اور اس کی مزید حوصلہ افزائی ہو۔ نمبر 13، بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کے اسکول یا مدرسے یا کسی پروگرام میں حاصل کیے گئے انعامات یا سرٹیفکیٹس وغیرہ کو ایسی جگہ لگائیں جہاں مہمانوں وغیرہ کی نگاہ ان چیزوں پر پڑے اور بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں بچے کی کامیابیاں بتائیں۔ نمبر 14، علم سے رغبت اور شوق کے لیے اسے اچھے بک اسٹورز یا اسٹیشنری کی دکان پر مہینے میں ایک بار ضرور ساتھ لے کر جائیں اور اپنی مالی حیثیت کے مطابق اسے ضرور کچھ نہ کچھ خریداری کروائیں۔ محنت مزدوری سے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے والے کو رائے خدا کا مجاہد سمجھنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بحار الانوار، جلد نمبر 100۔ نقصان میں تو یقیناً وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن خود کو اور اپنے عیال کو نقصان میں ڈال دیں۔ خبردار، یہی کھلا نقصان ہے۔ سورہ زمر، آیت نمبر 15۔ اصول نمبر 4، بچے کے ماں باپ کا آپس میں جھگڑوں سے دور پرمسرت زندگی گزارنا۔ کہا جاتا ہے کہ ناچاقیوں اور لڑائی جھگڑوں سے دور شوہر و بیوی خدا اور ملائکہ کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں۔ ایسے میں ان کی اولاد کی اچھی تربیت کیسے نہ ہوگی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دیکھتے کہ بیٹی اور داماد دونوں ہی گھر کے کاموں میں مشغول ہیں تو پوچھتے تھے کہ کون زیادہ تھکا ہوا ہے، اور وہ اپنی بیٹی کا نام نہیں لیتے، لیکن داماد فوراً بول اٹھتا ہے، یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی زیادہ تھکی ہوئی ہے۔ شوہر و بیوی کا آپس میں ایسا اکرام و عزت اولاد اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتی ہے اور اپنے دماغ کے کیمرے میں وہ ایسے تمام مناظر محفوظ کرتی چلی جاتی ہے اور خود بخود ایسے ماحول کی پروردہ اولاد کی بہترین تربیت ہوتی چلی جاتی ہے۔ اپنی ایسی پرمسرت
گھریلو زندگی کے متعلق حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک شعر کہا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے: وہ گھر بھی کیا گھر ہے جہاں سکینہ اور رباب نہ ہو۔ جب میری بیٹی سکینہ اور بیوی رباب اپنے رشتہ داروں سے ملنے چلی جاتی ہیں تو وہ رات کتنی طولانی ہو جاتی ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ایسی محبت اور ایسا خلوص تھا جناب رباب میں کہ شوہر کی شہادت کے بعد جناب رباب نے ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، سائے میں نہیں بیٹھی، لذیذ غذا نہیں کھائی اور 1 سال سے کم عرصے میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ جب گھر کا ایسا محبت و عزت کا ماحول ہوگا تو اولاد سید سجاد، شہزادہ علی اکبر، سکینہ اور علی اصغر جیسی سیرت کی حامل ہوگی۔ ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: یا رسول اللہ، میری ایک نیک و شائستہ بیوی ہے، جب گھر میں داخل ہوتا ہوں تو بڑھ کر میرا استقبال کرتی ہے اور نکلتے وقت مجھے خدا حافظ کہتی ہے۔ غمگین ہوتا ہوں تو اظہار محبت کے ذریعے غم کو دور کرتی ہے۔ تو رسول خدا نے فرمایا: اسے جنت کی خوشخبری سنا دو، وہ خدا کے کارندوں میں سے ایک ہے اور اسے ہر روز 70 شہیدوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ مزید فرمایا کہ اگر ناشائستہ اور خراب عورتیں نہ ہوتیں تو سب لوگ اللہ کی عبادت و اطاعت کرتے ہیں اور کبھی غلط راستوں پر نہ چلتے ہیں۔ رسول خدا نے ایک اور مقام پر فرمایا: ان بری صفات کی عورتوں نے اگر اپنی اصلاح نہ کی تو وہ انسانوں کی شکل میں حیوان ہیں۔ لہٰذا شوہر و بیوی عہد کر لیں کہ اپنی اولاد کے سامنے ہمیشہ ایک دوسرے سے عزت و اکرام سے کام لیں گے اور کبھی ان کے سامنے ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں گے اور لڑائی جھگڑے نہ کریں گے۔ یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے والے اور آپس میں بدزبانی کرنے والے شوہر و بیوی کی اولاد بھی ناشائستہ و بے ترتیب ہی رہتی ہے۔ ایسے ماں باپ نے اگر اپنے غلط رویوں کی اصلاح نہ کی تو ان کی اولاد کا سعادت مند ہونا انتہائی مشکل ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا: خوش کلامی مال میں اضافے اور رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے، خاندان میں مقبولیت اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ خدا ایسے شخص پر رحم کرے جو اپنی اولاد کو نیک کاموں کے انجام دینے، حصول علم اور آداب اسلامی سیکھنے میں مدد کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: صالح اولاد بہشت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔